تعریف علم نحو، علم بیان، باب اول ہے علم بیان کے بارے میں۔ ان اصول و قواعد کا جاننا جن کے ذریعے انسان ایک ہی معنی کو ایسے مختلف طریقوں اور جملوں سے ادا کرنے پر قادر ہو کہ وہ طریقے اور جملے معنی مراد پر دلالت کرنے میں وضاحت کے اعتبار سے ایک دوسرے پر فائق ہوں۔ علم بیان، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون سی صلاحیت دی ہے؟ بولنے کی دی ہے نا۔ تو علم بیان ایسے اصول و قواعد کو جاننا جن اصول و قواعد کے ذریعے سے انسان ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کر سکے، مطلب بات ایک ہی ہے لیکن اس کے لیے مختلف جملے بول سکے۔ یہ ملکہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتے ہیں، بات ایک ہی ہے لیکن اس کو مختلف جملوں میں بولنا، اور وہ جملے اس انداز کے ہوں کہ ہر جملہ اپنے معنی مراد پر دلالت کرنے میں پہلے سے زیادہ برتری رکھتا ہو۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ توضیح، مثلا ہمیں زید کی سخاوت کو بیان کرنا ہے۔ کس کو بیان کرنا ہے؟ یا سورج کے دن بھر روشن رہنے کو۔ تو ان دونوں مضمونوں کو مختلف تعبیروں میں ادا کرنا، اس اعتبار سے کہ وہ تعبیرات جو ہے وہ وضاحت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں، علم بیان کہلائے گا۔ جیسے زید کریم، زید کریم ہے، کریم وہی بندہ ہوتا ہے جو سخی ہو۔ زید سخی، زید جواد، لزید ید علیا، زید کا لمبا ہاتھ ہے، مطلب ظاہری طور پہ تو لمبا ہاتھ نہیں، مطلب کشادہ ہاتھ والا ہے، سرچ کرنے والا ہے۔ زید طویل البا، یہ بھی باپ مطلب وہی لمبے ہاتھ والا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اب یہ 5 جملے ہیں، ہر جملہ زید کی سخاوت کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اردو میں لیں تو سورج ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہوتا، سورج قدرت کا جگمگاتا ہوا دیا ہے، آسمان ہمیشہ اس سنہرے پھول سے فائدہ حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو دیکھیں اس میں سورج کے روشن ہونے کو بتایا جا رہا ہے، لیکن جملے مختلف ہیں، لیکن الفاظ مختلف ہیں، جملے مختلف ہیں۔ علم بیان کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ انسان محض ایک یا چند معنی اور مضامین کو مختلف تعبیرات سے ادا کر لے، بلکہ اس کے لیے انسان میں اس کا ملکہ ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں ایسے نہیں ہے انسان چند جملے ایسے ادا کر لے تو ہم کہیں گے وہ علم بیان کا ماہر ہے، نہیں، اس کے پاس ایسا ملکہ ہونا ضروری ہے کہ جس معنی اور مضمون کو چاہے مختلف الفاظ میں ادا کر سکے، یعنی کسی ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کری جا رہا ہے، نہیں، بلکہ علم بیان وہ بندہ علم بیان میں ماہر ہوگا جس کے پاس ایسا ملکہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی بھی جملہ رکھ دو، اس کے سامنے کوئی سی بھی بات رکھ دو تو وہ اس کو مختلف جملوں میں ادا کرنے پر قادر ہو۔ دلالت، علم بیان کی تعریف میں دلالت کا ذکر آیا ہے۔ اس دلالت کا وہی مفہوم ہے جو کہ منطق میں معروف ہے، یعنی ایک چیز کے جان لینے سے کی وجہ سے دوسری چیز کا جاننا، یا ایک چیز کا دوسری چیز کو بتانا۔ اور جیسا کہ معروف ہے دلالت کی چند اقسام ہیں جن کا تذکرہ منطق کی کتابوں میں ہے، اس لیے ہم اس سلسلے میں یہاں محض ایک امر کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں جو اس سلسلے میں علم بیان کے خواص میں سے ہے اور اس کا منطقی دلالت سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، آپ یہ یاد کریں گے، ہائی لائٹ کر لیں، وہ پہلے اس کی تعریف دیکھیں۔ علم بیان ان اصول و قواعد کا جاننا جن کے ذریعے انسان ایک ہی معنی کو ایسے مختلف طریقوں اور جملوں سے ادا کرنے پر قادر ہو کہ وہ طریقے اور جملے معنی مراد پر دلالت کرنے میں اعتبار وضاحت ایک دوسرے پر فائق ہوں۔ یہ جو دلالت ہے نا، اس کے وہ وضاحت کرنے لگے ہیں کہ دلالت علم بیان کی تعریف میں دلالت کا ذکر آیا ہے۔ اس دلالت کا وہی مفہوم ہے، آپ یوں کریں کہ اس دلالت کا مفہوم ہے یا اس دلالت کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے جان لینے سے دوسری چیز کا جاننا،
یا ایک چیز کا کسی دوسری چیز کو بتانا۔ علم بیان کی اصطلاح میں علم منطقی دلالت لفظیہ اور وضعیہ کی قسم اول یعنی دلالت مطابقی کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں، اور دوسری اور تیسری قسم یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ علم منطق میں ایک دلالت لفظیہ ہے، وضعیہ ہے، ایک دلالت تضمنی اور التزامی ہے۔ جو دلالت لفظیہ اور وضعیہ ہے، علم بیان میں اسی کو دلالت مطابقی اس کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں۔ دلالت لفظیہ اور وضعیہ کی قسم اول یعنی دلالت مطابقی کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں، اور دوسری اور تیسری قسم یعنی دلالت التزامی اور تضمنی کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے بات کی؟ یعنی علم منطق کی جو دلالت لفظیہ اور وضعیہ کی پہلی قسم ہے نا، جس کو دلالت مطابقی کہتے ہیں، اسی کو علم بیان میں دلالت اور دوسری اور تیسری یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کو دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا اپنے پورے موضوع لہو کو بتانا، لفظ کا اپنے پورے موضوع لہو کو، اور دلالت تضمنی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی کے کسی جز پر دلالت کرے، لفظ اپنے معنی کے کسی، اور دلالت التزامی یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی کے کسی، کیا لفظ ہے؟ دیکھیں جب آپ اس کی مثالیں دیکھیں گی نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ علم بیان کی اصطلاح میں علم منطق کی دلالت لفظیہ وضعیہ کی پہلی قسم دلالت مطابقی کو دلالت وضعیہ کہتے ہیں، اور دوسری اور تیسری قسم دلالت تضمنی اور التزامی کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، دلالت مطابقی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا اپنے پورے موضوع لہو کو بتانا، لفظ کا اپنے پورے موضوع لہو کو بتانا۔ موضوع لہو مطلب جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اور تضمنی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے پورے موضوع لہو کو نہیں بتاتا بلکہ کسی جز پر دلالت کرتا ہے، اور التزامی کا مطلب یہ ہے کہ کسی لوازم پر دلالت کرے، کسی لوازم کو بتائے، جب آپ اس کی مثالیں پڑھیں گی نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ ابھی آپ دیکھیں علم بیان کا موضوع محض دلالت عقلیہ یعنی دلالت تضمنی اور التزامی ہے۔ دلالت تضمنی اور علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک معنی کو مختلف پیرائے میں ذکر کرنا جو کہ علم بیان کی حقیقت ہے، دلالت تضمنی اور التزامی میں ہی ممکن ہے۔ دلالت تضمنی میں اس لیے کہ ایک چیز کے چند اجزاء ہو سکتے ہیں اور کبھی ان اجزاء کے بھی اعضاء ہوتے ہیں، یعنی ایک چیز میں کبھی جز بھی ہوتا ہے اور کبھی جزء الجز بھی ہوتا ہے، اور جزء الجز کے مقابلے میں جز کی دلالت معنی پر زیادہ واضح ہوتی ہے۔ مطلب حیوان ہے نا، یہ لفظ جسم پر دلالت کرتا ہے اور انسان بھی جسم پر دلالت کرتا ہے، جبکہ حیوان کی دلالت زیادہ واضح ہے اس لیے کہ حیوان جسم کا جز ہے اور انسان کیا ہے؟ جزء الجز ہے۔ اسی طرح دلالت انتظامی کا معاملہ یہ ہے کہ ایک چیز کے کئی لوازم ہو سکتے ہیں، اور ایسے کہ ان میں سے بعض کے مقابلے میں دوسرے بعض اپنے لوازم کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملزوم کو جلدی سمجھا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے ملزوم کو۔ اچھا، دلالت تضمنی کا مطلب یہ تھا کہ ایک چیز کے جز ہوتے ہیں، بعض اوقات اس کے بھی آگے اجزاء ہوتے ہیں، جو آگے والے اجزاء ہیں ان کی نسبت جز سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اور التزامی میں یہ ہے کہ کسی چیز کے کئی لوازم ہوتے ہیں اور ان لوازم میں کچھ جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں اور کچھ کی لیٹ سمجھ آتی ہے، تو جو زیادہ قریب ہوتے ہیں ان کے ذریعے ملزوم کو
جلدی سمجھ لیا جاتا ہے. ان کے ذریعے ملزوم کو کہتے ہیں تفصیل بالا سے ظاہر ہے کہ علم بیان کے مطابق معنی مقصود کی ادائیگی کے لیے ان الفاظ کا استعمال نہیں ہوتا جو کہ اس کی ادائیگی کے لیے وضع ہوتے ہیں، بلکہ ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو کہ معنی مقصود سے تضمن اور التزام کے طور پر تعلق رکھنے والے امور پر دلالت کریں. ایک ہے واضح لفظوں میں کہنا زید بڑا سخی ہے، زید بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ ہے واضح لفظ. کہتے ہیں علم بیان میں نا کچھ اشاروں کنایوں میں بھی بات ہوتی ہے. بات یہ سمجھ آئی اب؟ آج والے سبق کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. سوالوں کے جواب اندر سے ہی ملیں گے. علم بیان کے مطابق الفاظ کی دلالت کس قسم کے معنی پر ہوتی ہے؟ یہ نیچے والا آئے گا تنبیہ میں جو